بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہم آپ کو آج کے اس لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر معاشی نظام کے متعلق ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ معاشی نظام کی تعریف ہم نے پڑھی اور معاشی نظام میں اسلام کا معاشی نظام جو راہ اعتدال کا، جو راہ مساوات کا اور انفرادیت کا اصول بھی اور اجتماعی طور پر فلاح انسانیت کا جو درس دیتا ہے، اسلام کا معاشی نظام ہمیں پڑھا جائے۔ آمدن برتر مطلب پچھلے لیکچر کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ اسلام ایک ایسا دین فطرت ہے جو تمام معاشی نظاموں سے سب سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے، فوقیت رکھتا ہے۔ اس کا طرز زندگی، اسلام کا معاشی نظام تمام نظاموں سے افضل ہے۔ تو معاشی نظام کی تعریف یہ ہے کہ ایسا معیشت کے متعلق جو نظام جس میں انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی کے کالب تک تمام فکر و رجحانات کو معاشی آئینے میں جب دیکھا جاتا ہے تو اسے ہم نام دیتے ہیں معاشی نظام کا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے پڑھا کہ ایسا ذائقہ حیات جس میں معیشت کے خد و خال کو، معیشت کے تناظر کو، معاشی حیثیت کو، معاشی تناظر کو ایک مخصوص لائے عمل کے طور پہ جو دیکھا جاتا ہے اسے نام دیتے ہیں معاشی نظام کا۔ پھر کسی نے کہا کہ معاشی نظام سے مراد ایسا نظام جس میں ایک بحیثیت کل پیداواری تقسیم کے تناظر میں پیدا کردہ اشیاء کی حیثیت کو، اس کے تناظر کو اور اس کی جو ہے ہم آہنگی کو ایک متداول کیفیت میں جو پیدا کیا جاتا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں معاشی زندگی کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کے نظام میں زر کی تخلیق اور اس کے ساتھ ساتھ زرعی پالیسی کو ایک منظم اور پائیدار حیثیت میں بہتر لائحہ عمل کی صورت میں عوام الناس کی فلاح کے لیے جو استعمال کرنے کے جو قوانین ہیں اسے ہم معاشی نظام کا نام دیتے ہیں۔ تو اس معاشی نظام کے متعلق سب سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اسلام کا معاشی نظام، اس نظام کو ہم نے پڑھ لیا، اسلام کا معاشی نظام۔ اب ہم نے پھر اس کے اسلام کے معاشی نظام کی ہم نے خصوصیات پڑھی۔ اسلام کا معاشی نظام کیونکہ ایک طرف تو یہ عدل کا، انصاف کا، توازن کا، مساوات کا درس دیتا ہے، کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالتا بلکہ اللہ پاک کی طرف سے دیے گئے احکام خداوندی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے تناظر میں جو اسلام نے جو انفاق فی سبیل اللہ کا، محبت کا، امن کا، رواداری کا جو اسلوب اور جو سانچہ، جو طریقہ کار دیا ہے، اس کے نظام کو باقی کوئی نظام نہیں پہنچتا۔ اگر اس کی خصوصیات کو دیکھا جائے، پہلی خاصیت یہ ہے کہ ملکیت کی جو تصور ہے، اقتدار اعلیٰ کا مالک رب کی ذات ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے جو اپنی نعمتیں عطا دی ہیں، ان نعمتوں کے تناظر میں وہ انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرے۔ یہ تھا عدل و مساوات کا نظام تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے جہاں انسانیت کی تذلیل ہو وہاں اسلام کا معاشی نظام اس پر قدغن کرتا ہے، انسانیت کے وقار کو، تکریم کو، احترام کے پس منظر کو جو ہے زیادہ فعال بناتا ہے۔ یہ اس کا نظام تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں انسانی قابلیت کا تناظر تھا، انسانی صلاحیت کا طریقہ کار تھا اور ارتکاز دولت کی حصول کی بے شکنی تھی، جو ہے اسلام اس کا درس دیتا ہے کہ چند ہاتھوں میں دولت مرتکز نہ ہو جائے بلکہ اس کے مقابلے میں جو ایک مثبت راہ ہے، جو مثبت راہ ہے، طریقہ کار زندگی بہتر ہے، انسانیت کی منفیت ہے، اس کو پیش کیا جائے۔ تو آج ہم نے جہاں اسلام کے معاشی نظام کی خصوصیات پڑھی، آج کا ہمارا معاشی نظام جو ہے وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ سرمایہ دارانہ نظام معیشت۔ اب دیکھنا یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام معیشت یہ کیا ہے؟ ایک ایسا معاشی نظام جس میں نجی ملکیت کے حقوق عوام کے دسترس میں ہوں، عام افراد اس کے مالک ہوں، وہ جس طرح چاہیں اپنی اشیاء کی پیداواری حیثیت میں لوگوں کو استعمال کریں اور اپنی من مانی کا اظہار کریں۔ ایسے نظام کو سرمایہ دارانہ نظام معیشت کہتے ہیں۔ ایسا نظام معیشت جس میں تعریف لکھتے ہیں اس کی،
معیشت افراد کو حاصل ہوتے ہیں اور وہ آزادانہ نہج پر شے کی پیداواریت میں اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اسے سرمایہ دارانہ نظام معیشت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے وسائل کی تقسیم جو ہے، وسائل کی فراوانی، وسائل کی حیثیت، وسائل کا لائحہ جو ہے چند ہاتھوں میں لوگوں کے پاس موجود ہے۔ چاہے تو لوگ اپنے وسائل کی تقسیم میں لوگوں کریں، اور جس میں انسانی زندگی کے اس تناول میں جس میں چاہے کاروباری محرکات ہیں، کاروباری جس میں دریا، پہاڑ، جنگلات، یہ ساری قدرت کے وسائل ہیں، چاہے انسانی ریسورسز کے وسائل ہیں۔ انسان نے اپنے من مانی اور اپنی خود ساختہ بنیاد پر اس کو اپنے تصرف میں کر رکھا ہے، اس کے حقوق حاصل ہیں۔ اب جس طرح چاہے وہ اپنی صلاحیت کو کاجا صلاحیت کی وجہ سے اس کا جو ہے اظہار کرے، تو جس کی وجہ سے یہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت کہلاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت جو ہے یہ کن ملکوں میں رائج ہے۔ اب دیکھتے یہ ہے کہ یہ نظام معیشت کا جو ہے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر ترقی یافتہ ممالک اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے ممالک جن کی فی کس آمدنی سب سے زیادہ ہو اور کوئی اور مقابل، کوئی اور شخص جو ہے، کوئی اور ملک جو ہے ان کا مقابلہ نہ کر سکے وسائل کی تقسیم میں، اسے کہتے ہیں ترقی یافتہ ممالک جو ہے، جس کی فی کس آمدنی جو ہے سب سے زیادہ ہو۔ اور بہت سے ممالک ہیں جو پسماندہ ممالک ہیں، پسماندہ ممالک سے یا پسماندہ ملک کو دوسرے لفظوں میں ترقی پذیر معیشت کے حامل ممالک بھی کہتے ہیں۔ ایسے ممالک جو اپنی معاشی سرگرمی کی بنیاد پر، اپنی معاشرتی روابط کی بنیاد پر، اپنی معاشی حیثیت کی بنیاد پر، معاشرتی حیثیت کی بنا پر آہستہ آہستہ ترقی کر رہے ہوں، کوئی مزید ترقی یافتہ نہ ہو گئے ہوں، اس کیفیتوں کے حامل جو ہے ممالک کو ترقی پذیر ممالک کہتے ہیں۔ ایسے کم آمدنی والے ممالک جو ابھی ترقی کی راہ پر گامزن ہوں، چل تو رہے ہوں، مگر اپنی معیشت کو کچھ ایسے پیمانے پر، کسی ایسی معاشرتی حیثیت پر پیش نہ کر چکوں جس میں ان کی ترقی یافتہ شکل جو ہے وہ سامنے پیش آ جائے، اس ممالک کو ترقی پذیر ممالک کا ہم نام دیتے ہیں۔ یا ایسے ممالک جن کی ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں فی کس آمدنی کم ہوتی ہے، اسے ہم نام دیتے ہیں ترقی پذیر ممالک، یا کم فی کس آمدنی والے ممالک، یا پسماندہ ممالک بھی اس کو نام دیتے ہیں۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نجی ملکیت کے حقوق عوام کو آزادی حاصل ہوتی ہے، اور پیداواریت کے ناطے کو جس چاہے حد کرے اور پیدا کردہ حیثیت اس کو حاصل ہو، اور باقی دیگر ممالک میں اس کا رائج ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک اور تاریخ سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی اگر ہم دیکھیں تو سرمایہ دارانہ نظام معیشت سے مراد ایسا نظام جس میں
ایسا نظام معیشت کاروباری معاملات کا انحصار چند ہاتھوں میں ہو اور انہیں پیدا کردہ اشیاء میں کلی حیثیت حاصل ہو، ایسا نظام معیشت ہے سرمایہ دارانہ نظام معیشت کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے یعنی چند ہاتھوں میں، چند افراد کے ہاتھوں میں وہ دولت کی تقسیم کری جاتی ہے اور لوگ جس طرح چاہیں اس کے مطابق اپنا فیصلہ کریں، اپنی حیثیت میں اس کو پیش کریں۔ اب وہ پیداواریت کے تناظر میں جس چیز کو ان منفعت حاصل ہو، منافع کی کثیر مقدار حاصل ہو، اب ان کی خود سخت لوگوں کے طلب کو، ان کے رجحانات کو، ان کے فکر کو، ان کے نظریے کو اور اس حیثیت کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ جہاں انہیں پروفیٹیبل فروٹفل جو چیز سمجھ آ رہی ہے اس کی حقیقت کا جو ہے پیش خیمہ کرتے ہیں اور اس کو وہ پیدا کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کوئی اور چاہے ہاں نہ کہ اگر لوگوں کے لیے وہ منفعت پسند نہیں ہے وہ چیز، وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بلکہ اپنی رائے کو، اپنی حیثیت کو اور اپنے منافع کو اور اپنے کاروباری حیثیت کو دیکھتے ہیں۔ ایسا نظام معیشت جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت کہلاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نظام کی خصوصیات کیا ہیں، یہ کس بات کو پیش کرتا ہے، جہاں اس کے فائدے ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اب دیکھتے یہ ہے کہ اسلامی سرمایہ داری نظام معیشت کی خصوصیات کس تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کی خصوصیات دیکھیں۔ نمبر ایک، اگر اس کو حقیقت میں دیکھا جائے تو نجی ملکیت کے حقوق، سرمایہ دارانہ اختیارات، اب اس کو دیکھتے یہ ہیں، اگر سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی خصوصیات کو دیکھا جائے تو اس میں نجی ملکیت کے حقوق بھی ہیں، کیونکہ ایک شخص کو آزادی حاصل ہے اور اس آزادی کے تناظر میں یہ نظام معیشت جو ہے وہ انحصار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کیفیت کے پیش نظر یہ سرمایہ دار اس میں شخص کو آزاد ہے اور اس کو مکمل طور پر اپنی پیداواریت کی تقسیم میں، پیداواری حیثیت میں اور پیداواری رجحانات کے حاصل کی احساس ہے۔ اور اس کے بعد جہاں دوسرا یہ پوائنٹ وہ کاروباری آزادی، اس کو کاروباری آزادی ہے، اب وہ ہمیشہ کاروباری فیکٹر میں، کاروباری حیثیت میں ان عناصر کو، ان عوامل کو دیکھا جہاں اس کو آسانی نظر آ رہی ہے، جہاں اس کو بہتری نظر آ رہی ہے۔
اگر اس کو بہتری نظر نہیں آ رہی تو وہ اس کو نظر انداز کر دے گا۔ جہاں اس کو آزادی کے تناظر میں آزادی ہے، بہتری ہے، فروٹفل ہے، اب اس میں شے کی پیدا کردہ حیثیت چاہے وہ عرصہ قلیل کی صورت میں کر رہا ہے، چاہے عرصہ طویل کی صورت میں کر رہا ہے، یا پیمانہ صغیر پر چیز کو پیدا کر رہا ہے یا پیمانہ کبیر پر چیز کو پیدا کر رہا ہے، تو وہ ہمیشہ اس کیفیت میں زیادہ سے زیادہ معاملات کو دیکھ کر یہ اس کی کاروباری آزادی ہے۔ اور ایک اور چیز جو سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے پسند ناپسند کا عنصر جو ہے۔ اب وہاں پر اگر لوگوں کی رائے کو دیکھا جائے تو اس میں پسند ناپسند کا عنصر بھی ہے، مگر وہ اس پسند ناپسند کے عنصر کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس حیثیت کے تناسب میں وہ ہمیشہ ان لوازم کو دیکھتا ہے جہاں اس کی حیثیت ہے۔ حالانکہ کاروباری تشکیل میں ہمیشہ رسد کا انحصار یا طلب کا انحصار یا کاروباری مکانیت کا انحصار یا قیمتوں کی مکانیت کا انحصار اس چیز پر ہوتا ہے جہاں رسد جو ہے وہ پیدا کرتا حیثیت وہ اپنی خود ساختہ تناظر میں طلب کے ساتھ پیش ہو رہی ہوتی ہے، تو تب جا کے ہوتا ہے، مگر اس میں اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس کی خود ساخت اس کی حیثیت ہے اور اس کو جہاں بہتر لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، جہاں اس کو بہتری کے پیش کرنے ثابت ہوتی ہے اس کو وہ قبول کرتا ہے۔ اب اس میں اور ایک اور بات، جہاں پر سرمایہ دارانہ اختیارات اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد لوازم اس کی زندگی کے حصے ہیں، جہاں تک اس کو بہتر امکانات ہے اس کو استعمال کرتا ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام سے وہ کسی کا جو ہے جب اس کی حکومت کی یا کسی آئین کی دستوری حیثیت اس کو حیثیت حاصل نہیں ہوتی جس میں وہ جہاں جس طرح چاہے وہ لوگوں کے لیے فروٹفل ہے اور اس میں بہتری نہیں ہے، وہ سرمایہ دارانہ سے جبریداری نظام ہے، اس میں وہ تسلط قائم رکھتا ہے اور اس تسلط کے پیمانے پر اپنی ہی شاید اہمیت دیتا ہے، چاہے اس کے مقابلے میں لوگوں کی طرف کا نظر کوئی اور ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد کیا ہے، وسائل کا جو بہتر استعمال ہے اس کے پیش نظر سرمایہ دارانہ نظام کو پیش کرتے ہیں، اور لوگ وہ اپنے مصارف پیدائش کے تناظر میں کم سے کم مصرف ہو، زیادہ سے زیادہ اس کی حیثیت حاصل ہو، اس کا پیداواری عنصر ہو اور اس کی پیداواری تقسیم کا انحصار ہو، یہی وہ پیداواری تقسیم کا انحصار ہے جو سرمایہ دارانہ نظام معیشت کو جو ہے وہ انحصار کرتا ہے۔ تو عزیز طلباء، ہم نے اس میں دیکھ لیا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے سرمایہ دارانہ نظام معیشت جو ہے اپنی سرمایت کے تناظر میں، اپنی سرمایہ داری حیثیت کے تناظر میں جو ہے اس کو سب سے زیادہ پیش کرتا ہے، اور اس کی تعبیر اس میں زیادہ ہے، اس میں اس کے نجی ملکیت کے حقوق اس کو زیادہ حاصل ہوتا ہے، وہ اپنی من مانی حیثیت کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی معیشت کے تناظر میں اپنی جہاں بہتری کا پیش کرنا دیتا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ نظام معیشت جو ہے یہ بھی سکون کا باعث ہے، کیونکہ انسانیت فلاح کے لیے اس کو ممکن نہیں ہے۔ بعد میں اس کی خامیوں کو دیکھتے ہیں جب آپ موازنہ کریں گے سرمایہ داری نظام معیشت کا، اشتراکی نظام معیشت کا اور اسلام کے معاشی نظام کو موازنہ کریں گے، اس کے اندر اس چیز حقیقت کو بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگلے لیکچر میں پھر ہم حاضر ہوں گے، اس کے متعلق جو ہے کسی قسم کی آپ کو کوئی کمی ہو، کوئی سمجھ چیز نہ آ رہی ہو، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔